طفیل بن عامر ایک بہت بڑے عرب سردار تھے، وہ آئے مکہ حج کرنے۔ جب یہ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا تو قریش نے ان کو اتنا ڈرایا کہ ایک ہمارا نوجوان قریشی وہ ہو گیا بددین، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کو بددین ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی سننا نہیں۔ وہ کہنے لگے میں اتنا ڈرا کہ میں نے روئی لے کر نہ کانوں میں دے دی کہ میں اس کی سنتا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے میں طواف کر رہا تھا تو آپ ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک دم میرا دل کھنچا، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ہوا اب وہی تو ہے جادوگر جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے۔ تو طفیل کہنے لگے ما ھذا بوجہ الکاہن، یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے میں نے سوچا میں اتنا بڑا سردار ہوں اور اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اس کی غلط کو بھی مان جاؤں گا؟ میں کیوں مانوں گا؟ صحیح ہوگی تو میں دیکھوں گا، غلط ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ روئی نکالی، طواف سے فارغ ہو کر آگے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میرے آپ کے لیے عام سا خطبہ ہے، لیکن عربی جاننے والے پر کیا رد عمل ہوا؟ کہنے کہ عہد فقط بلغنا قاموس البحر، اللہ کے واسطے ایک دفعہ دوبارہ سنانا، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر کو پی لیا ہے، 7 سمندر کو پی لیا۔ آپ نے پھر دہرایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ فی صوتہ سہل بتا رہا ہوں، جو آپ کی سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا آپ کی طرف۔ تو وہ ماں جی کہنے لگی فی صوتہ سہل، آواز میں ایک کشش، آواز میں ایک پکڑ، ایک گرپ، ایک گرفت، ایک ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، لطافت بھی، ہیبت بھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار، لمبی، خوبصورت، بھویں بڑی گول ازج، الحواجب من غیر قرن، بھویں بڑی گول اور بیچ میں بال نہیں، یہاں بال نہیں۔ ایک اور صحابی کی روایت بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے تو رگ ایسے پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ اپنے غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے، تو برداشت فرماتے تھے۔ برداشت میں باڈی کا جو ریئیکشن تھا اس میں یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی۔ ورنہ ویسے آپ کا جو اظہار کسی پر اگر غصہ ہے، اور غصہ بھی ذاتی نہیں ہوتا تھا، اس کی ہی کسی تربیت کے سبب ہوتا تھا، تو آپ کے غصے کا اظہار کیا ہے؟ آپ کو ابو ہریرہ پہ ناراضگی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ نے جب یوں دیکھا ابو ہریرہ آ رہے تو آپ صرف یوں کر لیتے تھے، بس۔ آپ نے دیکھا آپ کو حضرت انس پہ ناراضگی ہے، فرض کرو تو ادھر انس آ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ کر آپ یوں ہو جاتے تھے، بس۔ اتنا میرے نبی کا غصے کا اظہار تھا، سبحان اللہ۔ ہو جب غصہ چڑھے نا تو چپ ہو جایا کرو، چونکہ صرف ایک نبی کو یہ طاقت ہے کہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے، ورنہ غصے میں لوگ اپنے گھر اجاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، غصے میں رشتے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس سے بہترین بات یہ ہے کہ غصے میں آدمی چپ ہو جائے، ورنہ بڑے بڑے نقصان۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو کہنے لگی جب وہ بولتے تھے تو ان پہ ایک نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پہ ایک وقار چھا جاتا تھا۔ ساتھ اور بھی ملا دوں، واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، سہل الخدین، یہ گال نہ پچکے ہوئے تھے نہ ابھرے ہوئے تھے، ابھرے ہوئے چربی، پچکے ہوئے کمزوری، تو گولائی میں تھے، گولائی میں۔ یتلألؤ وجہہ
تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول چمکتا مسکراتا تھا۔ 14ویں رات کے چاند میں تو داغ ہے، لیکن ہمارے نبی بے داغ ہیں۔ لیکن ہمارے شعراء تشبیہ دیتے چلے آئے چاند سے، صحابہ نے بھی تشبیہ دی چاند سے، لیکن میں ایک بات اضافی کیا کرتا ہوں، جب کسی کے اقتدار کی تشبیہ دینی ہو تو سورج، اور کسی کے حسن کی تشبیہ دینی ہو تو چاند۔ تو میں اس پہ یہ میری طرف سے ایک تضمین اضافہ ہے کہ ہم سورج سے تشبیہ دیں تو سورج میں آگ ہے، اور چاند سے تشبیہ دیں تو اس پہ داغ ہے، اور میرے نبی میں نہ داغ ہے نہ آگ ہے۔ اب تو سراپا محبت ہیں، سراپا محبت ہیں، سراپا محبت۔ سبحان اللہ۔